ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر دمادم. ارے عمر بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ پہلا نمبر تو حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. نہیں بھائی، پہلا نمبر حضرت علی کا ہے. عمر بھائی آپ کو کچھ نہیں پتا، پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. ارے آپ دونوں لڑ کیوں رہے ہو؟ حضرت آئے ہوئے انہیں سے معلوم کر لیتے ہیں. چلیے آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں کہتا ہوں حضرت علی کا پہلا نمبر، یہ کہتے ہیں حضرت صدیق کا پہلا نمبر. اب آپ ہی بتا دیجئے کس کا پہلا نمبر ہے؟ بھائی آپ لوگ لڑ کیوں رہے ہیں؟ آپ لوگ سنی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کا پہلا نمبر. تو سنیوں کے نزدیک دونوں صحیح ہیں. حضرت صدیق اکبر کی جو فضیلت ہے، افضلیت ہے، مطلقہ ہے، اور حضرت علی جو افضل ہیں، ولایت میں افضل ہیں، روحانیت میں افضل ہیں. آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کا شجرہ حضرت علی کے بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ملتا ہے. روحانیت میں علی کا پہلا نمبر ہے، مگر حضرت صدیق اکبر کی جو افضلیت ہے وہ مطلقہ ہے. ٹھیک ہے حضرت، اب اس مسئلے پہ ہم بحث نہیں کریں گے. بہت اچھے. جن لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے وہ اس مسئلے میں نہ الجھیں، بلکہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ قائم رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اس وقت سوشل میڈیا پر رافضیوں کی جانب سے، نیم رافضیوں کی جانب سے بہت سارے گندے عقائد اور غلط باتیں سوشل میڈیا پر عام کی جا رہی ہیں، جس کے بنا پر عوام اہل سنت کشمکش میں ہیں کہ جن باتوں کو انہوں نے کبھی نہیں سنا، یہ نئی نئی باتیں یہ کہاں سے پیش کر رہے ہیں. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جس کو گاہے بگاہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. لیکن آج آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. ابھی چند دن پہلے انسٹاگرام پر، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری ہوا جس میں ایک بندہ کہہ رہا تھا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. تو دوسرے نے کہا کہ پہلا نمبر تو صدیق اکبر کا ہے. تو وہ آپس میں دونوں بحث کر گئے. پھر یہ دونوں حضرات ایک سید صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا. تو انہوں نے کہا کہ دونوں باتیں سچ ہے کہ صدیق اکبر کی افضلیت مطلقہ ہے اور مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو افضلیت ہے وہ ولایت میں ہے، روحانیت میں ہے. یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر ولایت میں آتا ہے، روحانیت میں آتا ہے. تو دونوں افضل ہیں. صدیق اکبر مطلق افضل ہیں اور مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ولایت میں اور روحانیت میں افضل ہیں. تو دیکھیں آپ کے سامنے اہل سنت و جماعت کا جو قطعی عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر دوں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو مسلمہ عقیدہ ہے اور تمام کتب کے اندر اس عقیدے کو محققین نے اور سارے علماء نے ذکر کیا، وہ عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو، اس کے بعد مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو. اچھا، یہ بات احادیث کی کئی کتابوں میں ذکر ہے. کچھ باتیں اور کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر دوں. یہ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شمار کرتے، ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کنز الامال کی یہ روایت دیکھیں، افضلیت صدیق اکبر کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں بہت زیادہ میل جول رکھنے والے تھے اور ہماری تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس وقت ہم مراتب صحابہ یوں بیان کرتے تھے: اس امت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ تو اس طرح کی روایات آپ کثرت کے ساتھ دیکھیں گے کتب احادیث کے اندر، اور یہ مسئلہ افضلیت صدیق اکبر کا یہ اجماعی عقیدہ ہے جس میں تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہیں۔ کسی ایک صحابی کی یہ روایت کہیں نظر نہیں آئی کہ جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہو کہ افضلیت میں صدیق اکبر اس اعتبار سے یہ ہیں اور مولا کائنات ولایت اور روحانیت کے اندر افضل ہیں، بلکہ عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ ہر اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور یہاں تک حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب مکتوبات شریف کے اندر اسے ذکر کیا کہ جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر سے افضل کہے وہ اہل سنت کے گروہ سے نکل جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ملت اسلامیہ میں افضلیت شیخین کا مسئلہ قطعی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ کے سامنے یہ بات جو انہوں نے کہا کہ سید صاحب نے کہ افضلیت صدیق یہ مطلقہ ہے اور ولایت کے معاملے میں، روحانیت کے معاملے میں مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ میں اس بات کو آپ کے سامنے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے ذکر کروں کہ ولایت کے معاملے میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام سب سے افضل ہے۔ یہ جلد نمبر 29 ہے، صفحہ نمبر 234۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل و اکمل و اعلیٰ و اقرب الی اللہ خلفائے اربع رضی اللہ تعالی عنہم تھے، اور ان کی افضلیت ولایت بترتیب خلافت، یعنی جس طرح خلافت کی ترتیب ہے کہ سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو جس طرح ترتیب خلافت ہے اسی طرح ترتیب ولایت ہے کہ ولایت کے معاملے میں بھی سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل ہیں۔ یہ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ذکر فرما رہے ہیں۔ بہار شریعت کے اندر بھی یہ مسئلہ ذکر ہے۔ تمام اولیاء اولین و آخرین سے اولیاء محمدین یعنی اس امت کے اولیاء افضل ہیں، اور تمام اولیاء محمدین میں سب سے زیادہ معرفت و قرب الہی میں خلفائے اربع رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور ان میں ترتیب وہی ترتیب افضلیت ہے، یعنی شیخین خلفائے اربع کی جو ولایت ہے اس ولایت کے اندر بھی ترتیب وہی ہے جو ترتیب خلافت ہے، یعنی سب سے افضل ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو ہر اعتبار سے آپ افضل و اعلیٰ ہیں، چاہے ولایت کا معاملہ ہو، چاہے تقوی میں ہو، یا کوئی بھی اعتبار سے آپ لے لیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات
تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں۔ یہ بلا وجہ کی باتیں کر کے اہل سنت کے درمیان جو ایک انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، ان کے عقائد و معمولات کو جو کمزور کیا جا رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ عقائد صحابہ کرام سے لے کر آج تک سب یہ جانتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء یہ کون ہے، یہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ تو لہذا اس طرح کی باتیں کر کے عوام اہل سنت کو کمزور نہ بنایا جائے، عوام اہل سنت کے کو شبہات میں نہ ڈالے جائے۔ لہذا اس بات کی طرف آپ کی توجہ ہمیشہ رہے۔ میں عوام اہل سنت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ عقیدہ وہی رکھیں جو عقیدہ ہمارے علماء نے ہمیں دیا ہے اور علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ نئے جو ویڈیو آتے ہیں، نئی باتیں آتے ہیں، اس کی طرف آپ توجہ نہ دیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابوں کو اگر پڑھ لیتے ہیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نے جو عقیدہ ہمیں بتایا ہے، اس عقیدے پر اگر قائم رہ کر آدمی قائم رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کے سامنے یہ بات میں نے عرض کر دی۔ اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے ایمان اور عقیدے کے اندر اللہ مضبوطی پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔